السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیغمبر کیوں بھیجے؟ ان تمام پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد انسانوں کی بھلائی اور رہنمائی کرنا تھا، ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کرنے کا حکم دیا وہ تمام پیغمبروں کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچایا گیا۔ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے آخری نبی کون سے تھے؟ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے۔ آج ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا اپنی کہانی میں ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ایک عملی نمونہ ہے۔ عملی نمونہ کیا ہوتا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے ویسا ہی لوگوں کو کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اپنے عمل سے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کی ہی عمر سے غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اکیلے میں، اور وہاں کئی دن عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ عبادت میں مشغول تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر گئے کہ یہ کون ہے۔ دیکھیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی یہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، اپنا کوئی کام کر رہے ہوں اور کوئی اچانک سے ایسا بندہ آ جائے جسے ہم جانتے نہ ہوں تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھوڑے سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کون ہے۔ یہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آئے تھے۔ فرشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کا حکم دیا۔ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا حکم تھا، کیا وحی تھی وہ؟ اقرا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اقرا۔ اقرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھو، لرن اٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے پھر کہا نہیں، آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھائیں گے۔ آپ کا کام ہے پڑھنا اور آپ کو یاد کروانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ فرشتے نے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیجئے، پڑھیے، آپ کا رب آپ کو سب کچھ یاد کروائے گا۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی جو پہلا حکم دیا، پہلی وحی، پہلا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا وہ بھی پڑھنے کے بارے میں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی، حضرت آدم جو ہمارے یعنی کہ انسانوں میں سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، جب ان کی تخلیق کی گئی تھی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تو ہم کیا کافی نہیں ہے جو تو ایک انسان کو بنا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب تخلیق کیا اور جب ان کو ایک انسانی شکل دی تو انہیں دنیا کی ہر ایک چیز کے ناموں کا علم دیا۔ یعنی وہاں بھی سب سے پہلا کام کیا تھا؟ علم دیا گیا انہیں۔ سب سے پہلے جو کام سکھایا گیا وہ علم سکھایا گیا۔ اور پھر فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ۔ یعنی کہ وہ بھی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو
جو پہلا کام دیا، جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلی چیز سکھائی، وہ کیا تھا؟ ناموں کا علم. یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر سب سے اوپر بنا دیا، سب سے اشرف المخلوقات بنا دیا، وہ سب سے بہترین بنا دیا گیا، کیونکہ ایک علم ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو فرشتوں سے بھی ابو درجہ مل گیا. یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ علم کتنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. یعنی علم سیکھنا کتنا اہم اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 114 میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا فرماتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا؟ فرمایا، اے نبی آپ دعا کیجئے. کیا دعا؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم کیا دے رہے ہیں کہ آپ علم میں اضافے کی دعا کیجئے. اسی طرح جو پہلی وحی تھی وہ بھی پڑھنے کے بارے میں تھی، پھر دوبارہ بھی آپ کو علم حاصل کرنے کی ہی تلقین کی جا رہی ہے. یعنی ہم سب کو بھی یہی دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے علم کے اضافے کی دعا، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ عمل ہے. تو ہمیں اسی رب سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. معلم کون ہوتا ہے؟ علم سکھانے والا، جو خود علم سیکھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. علم کے ذریعے انسان اللہ اور اس کے دین کو سمجھتا ہے، اللہ کی بڑائی کو سمجھتا ہے، اس کی عطا کی ہوئی ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. اور یہی ہمیں تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بناتی ہے. علم کے ذریعے ہی انسان اور جانور میں فرق کیا جا سکتا ہے. جانور بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یعنی علم انسان کو بڑائی کے درجے پر لے جاتی ہے اور اس کے لیے ایک اچھا عمل کرنا اور زندگی میں اچھے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے. غزوہ بدر، غزوہ بدر کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جو کافروں کے خلاف لڑی گئی تھی. اس میں بھی جو لوگ قیدی بن کر آئے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آزادی کے لیے ایک طریقہ کار رکھا، اور وہ کیا تھا کہ اگر کوئی قیدی پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے. دیکھیں یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ کیا، کس چیز کے بارے میں اہم فیصلہ کیا؟ پڑھنے کے بارے میں. یعنی کہ پڑھنا لکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جو 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا وہ آزاد کر دیا جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد نبوی تھی اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹا حصہ مقرر کیا ہوا تھا ایسے لوگوں کے لیے جو علم حاصل کیا کرتے تھے، اور ان کا کام ہوتا تھا صبح و شام صرف اور صرف علم حاصل کرنا، اور جو کچھ وحی یا بذریعہ وحی آپ تک پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس کو سیکھتے بھی تھے اور دوسروں تک بھی پہنچاتے تھے. ان کو پتہ ہے کیا کہا جاتا تھا؟ ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. یہ وہ اسپیشل لوگ تھے جن کا کام صرف پڑھنا لکھنا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی ہے کہ مجھے یعنی کہ علم حاصل کرنے
اور دوسروں تک پہنچانے یعنی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو بھی آپ تک علم پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو علم تم تک پہنچے اسے دوسروں تک پہنچاؤ. یعنی ایک سے دوسرے تک جب پہنچتا ہے تو اس طرح یہ علم پھیلتا ہے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب کوئی انسان علم حاصل کرنے کے راستے میں ہوتا ہے تو آسمان پر فرشتے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق، بلوں میں چیونٹیاں، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم درجہ رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں. تو آئیں ہم بھی اپنے پیارے نبی کی اس دعا کو مانگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی علم میں اضافہ فرمائے. ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. آمین.